بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ تجوید سیکھنے کا ایک مؤثر ذریعہ کسی ماہر استاد کی رہنمائی میں مشق کا طریقہ ہے۔ ہر شخص اپنے طور پر یہ خیال رکھتا ہے کہ وہ بالکل صحیح طور پر اور درست لب و لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے، جبکہ غالب امکان ہے کہ وہ چھوٹی بڑی ہر طرح کی غلطیاں کر رہا ہو۔ ایسے میں اگر تجوید پر دسترس رکھنے والا شخص اس کی ان غلطیوں کو واضح کر کے اس کی اصلاح کر دے تو یہ طرز و طریقہ اس شخص کی تجوید کی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ غلطی کی نشاندہی کے بعد اسے فوری درست کر لیا جاتا ہے اور یہ درستگی اس کی یادداشت اور عمل کا حصہ بن جاتا ہے۔ غلطیوں کی نشاندہی ایک فیڈ بیک کا عمل ہے جو سیکھنے میں تیزی لانے کے لیے ممد و معاون ہے۔ تجوید الفرقان اردو کے ان چند اسباق میں چند ایسی غلطیوں کی نشاندہی اور ان کی درستگی کے متعلق بتایا جا رہا ہے تاکہ جن حضرات سے واقعی میں یہ غلطیاں ہو رہی ہوں وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ امید ہے کہ یہ کاوش مفید ثابت ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ہدایات سے فیضیاب فرمائیں اور قرآن کریم کی درست اور صحیح تلاوت کرنے کی صلاحیت سے بہرہ مند فرمائیں اور ہمیں اس کاوش میں کامیاب و کامران فرمائیں، آمین۔ حرف واو کا مخرج دونوں ہونٹ ہیں۔ یہ حرف دونوں ہونٹوں کو گول کر کے اور انہیں آگے کی طرف بڑھا کر دونوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ دے کر ادا ہوتا ہے جہاں سے آواز گزرتی ہے۔ ہونٹوں کی یہ شکل ہونی چاہیے۔ اگر ہونٹوں کو مکمل گول نہ کیا جائے تو واو صحیح طور پر ادا نہیں ہوتا۔ حرف واو کے حوالے سے کچھ غلطیاں عام ہیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ واو کی ادائیگی کے لیے ہونٹوں کو صحیح طور پر گول نہیں کیا جاتا، یعنی یا تو دونوں ہونٹوں کو ڈھیلے ڈھالے انداز میں گول کیا جاتا ہے یا زیادہ زور سے بھینچ کر ٹائٹ کر کے واو ادا کیا جاتا ہے۔ دونوں حالتوں میں واو کی درست آواز نہیں نکلتی۔ مثلاً ڈھیلے ڈھالے آواز میں سنیے ذرا، قل یا ایھا الکافرون، اور ہونٹوں کو زیادہ ٹائٹ کرنے سے، زیادہ بھینچنے سے اس طرح آواز آتی ہے، قل یا ایھا الکافرون، جبکہ صحیح ادائیگی قل یا ایھا الکافرون ہے۔ واو کی ادائیگی میں ایک اور امر کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ زبان مکمل طور پر ساکت رہنی چاہیے۔ زبان کی نوک یا درمیان کو اٹھانا غلط ہوگا۔ اس عمل سے واو کے ساتھ حرف یا کا تلفظ بھی سنائی دے گا۔ اسی طرح اس حرف کی ادائیگی میں دانتوں کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اس لیے ہونٹوں کو دانتوں سے الگ رکھ کر واو کی ادائیگی کرنی چاہیے، جیسے ما تعبدون۔ اللہ بزرگ و برتر سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن الفرقان کو صحیح اور درست لہجے اور تجوید کے قواعد کی روشنی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی اور عنوان کے تحت۔ مع السلامہ۔